بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد حق حیدر۔ جناب آج کی جو ویڈیو ہے آصف علوی صاحب کے اوپر، انہوں نے لال شہباز قلندر کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی، ایک مجلس پڑھی تھی، اور پلیز پہلے سے ہی یہ جان لیں کہ لال شہباز قلندر کے خلاف میں کوئی بات نہیں کر رہا، نہ ان کی کسی کرامت کے اوپر شک کر رہا ہوں۔ ہاں البتہ میرا یقین اور شک آصف علوی صاحب کے اوپر بالکل یقین ہے کہ یہ من گھڑت قصے سناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خود سیلف میڈ سٹوریز آپ کے سامنے انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لیے لاتے ہیں، جس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عوام کو ایک سستی آسان جنت، جیسے ہمارا چینل ایزی دین ہے، یہ ایزی چیزیں لے کے چلنا چاہتے ہیں، نعرے ایزی باتوں پہ ملتے ہیں۔ اگر عوام کو کسی چیز کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے کہا جائے نا تو وہاں پہ عوام سو جاتی ہے۔ تو عوام کو کیا چاہیے؟ فروٹ چاٹ۔ عوام کو مسالے والی مجلس چاہیے جس میں صرف نعرے اور کچھ کرنے کا کام نہ ہو۔ امر بالمعروف بہت مشکل ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تو ان ذاکرین نے اور ان خطیبوں نے کیا پکڑا وتیرہ؟ یہ آپ کو ایک طلسماتی سٹوری آگے سنائیں گے، امام حسین کے نام پر ایک طلسماتی سٹوری، خوابوں کی دنیا، عرش کی زیارتیں، جناب مولا علی لے کے چلے گئے کسی صحابی کو عرش پہ اور وہاں پہ سیر کروا کے واپس لے آئے، کچھ عجیب تخیل کی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ اب آپ نہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہاں بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہ کہیں گے تو یہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ تمہارے کوئی لطفے میں فرق ہے، جو تمہارا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ کیونکہ تم نے امام کے فضائل پہ یا کسی بزرگ یا لال شہباز کے فضائل پہ شک کیا، ان کے فضائل پہ شک نہیں کیا، تیری من گھڑت قصے پہ شک کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج اسی طرح کے ایک قصوں میں سے آصف علوی صاحب کا ایک قصہ میں لے کے آیا ہوں جناب لال شہباز قلندر صاحب کے اوپر، اور سارا من گھڑت قصہ ہے۔ آئیے اس کو وقفے سے اس کے چھوٹے چھوٹے پورشن میں نے کیے ہیں تاکہ آپ کی توجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دلوا سکوں۔ نام شاہ حسین، مروند سے رہنے والا دولت پور پہنچا، شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب ساتھ میرا دینے آنا جتنے قلندری دیوانے بیٹھے ہو۔ شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں بیٹھا، 7 وقت کے 2 فقیر تھے، جلال الدین حیدر سرخ پوش، نقوی بخاریوں کی جد، سعد بابا فرید۔ شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں تیل کا کڑا گرم تھا، 12 سال سے تیل تپ رہا تھا۔ منت والے آتے تھے، اپنی منت مانتے لکڑیاں جلا کے چلے جاتے تھے، تیل کا کڑا گرم تھا۔ قلندر آیا، قلندر نے اپنے دونوں ٹانگیں آگ کے نیچے کی، شاہ جمال مجرد نے کہا ٹانگیں باہر نکال، میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ قلندر نے کہا ہے مجھے مرشد نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کہا فقیری لینے کے لیے آیا، تجھے تیل کے کڑاہوں میں جانا پڑے گا۔ جی ناظرین، تو فقیری لینے کے لیے آیا ہے تو تیل کے کڑاہ میں جانا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک سوال اٹھاؤں گا کہ کیا نبی پاک کی کسی حدیث یا کسی فعل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ منت ایسی منت ماننی چاہیے کہ ایک بڑا سارا تیل کا کڑا رکھ دیا جائے اور اس کے نیچے جا کے لکڑیاں جلائی جائیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یا کوئی فعل معصوم اس طرح کا ہو کہ کوئی معصوم، کوئی ہمارا امام کا کوئی امام زیادہ بھی تیل کا کڑا لے کے بیٹھے ہوں اور ملنگوں کی محفل سجائی ہو؟ ایسا کسی حدیث سے کسی نبی کا کوئی کام نہیں ہے، ایسا ہمارے ائمہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ بزرگان دین سے کون سے کام کروا رہے ہیں؟ تیل کے کڑا اور آگ لگانے کی منت ہے، بھائی منتیں اس وقت بھی مانی جاتی تھیں۔ جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کے لیے منت مانی تھی کہ 100 اونٹ کی قربانی کریں گے، 100 اونٹ کی قربانی، اور وہ اونٹ کا گوشت انہوں نے غریبوں میں کھلانا تھا۔ منت تو ایسی ہوتی ہے، یہ ہے بنو ہاشم کی منت۔ تو تیل کے کڑا میں سے تیل کیا بانٹنا تھا؟ تیل یا لوگوں کو انڈے فرائی کرنے کے لیے دینا تھا؟ تیل کے کڑا سے کرنا کیا تھا؟ تیل کو کیوں ابالا جا رہا تھا؟ 12 سال سے تیل ابالا جا رہا ہے، اس سے لینا دینا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے، پھر سوال یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں آصف علوی کے اوپر، بیچ میں قلندر پاک کو نہ لائیے گا، ٹھیک ہے؟ قلندر کے اوپر کوئی سوال نہیں، نہ ان کے اساتذہ پہ کوئی سوال ہے، یہ من گھڑت قصے کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں، ٹھیک؟ اب ذرا غور کیجئے کہ قلندر پاک آئے ہیں اور انہوں نے ٹانگیں آگ میں ڈال دی ہیں۔ آگ میں جو بندہ ٹانگیں ڈال دیتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اس کو آگ کچھ نہیں کہتی۔
اب اگر اس کو دوبارہ یہ کہا جائے کہ تو تیل کے کڑا میں چھلانگ مار دے تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. جس بندے کو آگ پہلے ہی کچھ نہیں کہتی اس کو تیل کے کڑا میں چھلانگ مارنے کا استاد کیوں کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ نہیں ہوگی. آگے سنیں. اب شریعت کے پابند بندوں سے میں معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑی عشق کی بات کرنے لگا ہوں. جہاں شریعت رک جاتی ہے وہاں عشق کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. آؤ میں تمہیں عشق کی ایک پرواز کرواؤں. کہنے لگا یہاں تیل کے کڑاہ میں چھلانگ لگا, پھر میں دیکھتا ہوں تجھے فقیری دینی ہے یا نہیں دینی. اتنا کہنا تھا. یا نقوی بخاریوں کی جد شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش نے قدم آگے بڑھایا. شہباز قلندر نے بابا عادل شاہ جی جا کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا. پیچھے کا تو نہ جا, تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہے. تو نقوی بخاری کی جد ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. قلندر کہتے اسے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شہباز قلندر آگے بڑھے اور تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی. تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی. اب کتابوں کی روایت ہے, کوئی کہتی 2.5 مہینے, کوئی کہتی 1.5 سال. جس نے زیادہ لکھا اس نے کہا 13 سال تیل کے کڑاہوں میں گرم رہے اور وہیں پہ مگر رہے. آخر شاہ جمال مجرد نے کہا نکلا, اب تو لال ہو گیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ آصف علوی صاحب پہلے چپس بیچا کرتے تھے. ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ 2.5 مہینے سے لے کے 13 سال تک شہباز قلندر اس تیل میں رہے. جس بندے کو کچھ آگ سے ہوتا ہی نہیں اس کو تیل بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے. پھر اس کو 2.5 مہینے سے 13 سال تک پکایا, فرائی کیا, ٹھیک ہے جی. اور جب وہ لال ہو گیا تو پھر اس کو کہا اب نکلا. یہ 2.5 مہینے سے 13 سال تک آصف علوی سے بندہ پوچھے نمازاں تیرے پیو نے پڑھنی ہے, سن حقوق العباد کا خیال تیرے پیو نے کرنا تھا. اینجنی بی بی زینب نے تو 10ویں محرم کی رات میں شام غریبہ کے بعد بھی انہوں نے صلاۃ اللیل پڑھی ہے. تہجد کی نماز انہوں نے پھر بھی قضا نہیں کی ہے. نمازیں وہ تہجد بھی نہیں قضا کرتے تھے. تو 2.5 مہینے سے 13 سال قلندر پاک کے تو تیل میں لگوا رہا ہے. قلندر پاک کو اس نے کہاں پہ ڈال دیا؟ 13 سال زندگی کے اس نے انہی کاموں میں ضائع کروا دی ہیں. فقیری حاصل ہو رہی ہے. یہ کون سی فقیری ہے بھائی؟ کربلا میں تو اس فقیری کا میں نے کوئی ذکر نہیں دیکھا. کوئی نہ کوئی فقیر دیکھا امام حسین کے آس پاس جو آیا ہو وزیر قربانی دینے کے لیے. یہ کون سے فقیر پروڈیوس کریں؟ یہ ہیں ہندوؤں والے فقیر. یہ جو شہباز قلندر کا ہمیں نقشہ سنا رہا ہے نا, یہ کسی ہندو سادھو کی سٹوری لگتی ہے مجھے, جو ہوا میں اڑتے تھے, منتر کرتے تھے, اور وہ شادیاں نہیں کرتے تھے, اور وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے. یہ وہ سٹوریاں ہیں. یہ کہیں درس اہل بیت نہیں کہ شادی نہ کرو. اور ہمارے آئمہ نے تو 3 4 شادیاں بھی کی ہیں. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ لال شہباز قلندر شادی نہیں کی؟ شادی نہیں کی تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, چاہے لال شہباز قلندر بھی کرے تو یہ کوئی اچھا کام, یہ قابل فخر بات نہیں ہے. مزہ تو تب ہے دنیا میں رہو, بچے پیدا کرو, ان کی ٹریننگ کرو اور ان کو اپنے سے اچھا بناؤ. یہ ایک چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں بنایا تھا کہ شادیاں نہ کریں اور نسل انسانی کو ختم کریں. یہ جس طریقے سے لال شہباز قلندر کا قصہ سنا رہا ہے قلندر پاک کا, تو اس کے حساب سے شادیاں بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر جو ماننے والے ہیں جنہوں نے عزاداری فقیری سے سیکھی ہے تو پھر ان کو شادیاں نہیں کرنی چاہیے, بچے بھی پیدا نہیں کرنے چاہیے. نسل انسانی تو ختم کرنا شیطان کا مشن ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ آصف علوی اس وقت شیطانیت بانٹ رہے ہیں اور شیطان کے مشن پہ کام کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے. نکل باہر, تو لال ہو گیا ہے. نکل باہر. قلندر کا باہر آنا تھا. یا خانگاہ میں درخت کے پتوں سے آواز آئی, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر. جی یہ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے ہاذا قلندر. یہاں پہ ایک چیز غور کیجئے گا کہ پتوں سے آواز عربی میں آئی. ہاذا عربی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے جی. پتوں نے عربی زبان میں گفتگو کی اور کہا ہاذا قلندر. آگے سنیے گا, فقیر اردو زبان میں بات کریں گے اور قلندر فارسی زبان میں بات کریں گے. آؤ مودت کی وادی میں کہیں جا کے گم ہو جائیں. کائنات کے فقیر اکٹھے کیے گئے. قلندر کے سر پہ فقیری کا تاج پہنانے کا وقت آ گیا. قلندر کے سر پہ فقیری کا تاج رکھا. قلندر کے سر پہ ساری کائنات کے 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے تھے. قلندر کے سر پہ فقیری آئی. قلندر کے سر پہ قلندری کا تاج آیا. قلندر نے اپنے بازوؤں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد تولا. تولنے کے بعد کہا حسین نے تو کہا تھا کہ پر دوں گا, حسین نے تو کہا تھا پر دوں گا. اتنا کہنے کے بعد قلندر نے پرواز کی, پہلی پرواز کی. قلندر نے پہلی جس لگائی. 1.25 لاکھ فقیروں نے اڑتا ہوا شہباز دیکھا. آواز دے کے کہنے لگا جا کہاں رہا, بتا تو صحیح تو ہے کون؟ فرمایا حیدریم.
कलंदर ने परवाज की पहली जस्त लगाई, 1.25 लाख फकीर की आवाजें कौन है, फरमाया हैदरियम कलंदरम मस्तम। अगली परवाज की उन्होंने कहा अपना तारफ करवा, बंदाए मुर्तजा अली हसन। जनाब, तो फकीरों ने, पत्तों ने अरबी में पूछा हाजा कलंदर, अरबी में पत्तों ने बताया हाजा कलंदर, ये है अरबी जुबान का लफ्ज। फकीरों ने उर्दू में पूछा तू कौन है, बताता तो जा, जो जा रहा है तो बताता तो जा तू कौन है, ये बोला उर्दू में। और कलंदर ने आगे से जवाब दिया फारसी में, हैदरियम कलंदरम मस्तम। ठीक है जी, अरबी, उर्दू, फारसी, 3 जुबानें। तो क्या ये जो फारसी कलंदर ने जो फारसी में जवाब दिया था, वो जो तेल के अंदर फ्राई किया था, उसके बाद फारसी आ गई थी? भाई कहां पे, कहीं पे रुक तो जा, या तो अरबी सुनाता जा सारों को, या जो फकीर थे उनको उर्दू में नहीं, अरबी में नहीं, फारसी में पूछना चाहिए था। तो कलंदर फारसी में जवाब देते, अगर वो उर्दू में पूछ रहे थे तो कलंदर को भी उर्दू में जवाब देना चाहिए था। क्योंकि ये स्टोरी घर बैठ के लिखी गई है, इसका कलंदर की हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे सूफिया और अल्लाह ताला के जो पाक पकीज़ा बंदे थे, उन्होंने अल्लाह ताला के दीन के ऊपर अमल किया और लोगों को उस दीन की तरफ दावत दी और कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने घरों से हिजरत करके दूर दूर मकामात तक गए। लेकिन ये जो लोग हैं उनको 2.5 महीने से 13 साल तक उनको कड़ाइयों में बिठा रहे हैं। तो भाईजान, जन्नत लेनी है या मौला के सामने सुरखरू होना है तो ऐसी होममेड स्टोरीज से परहेज करें। आसिफ अलवी को मेंबर से दूर रखें, इसका कजन जाफर जतोई इससे भी बड़ा फेंकू है, उसको भी दूर रखें, और कलंदर पाक के हकीकी फजाइल को ढूंढिए, ना कि ये होममेड स्टोरीज को उनके साथ नथी करें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम। या मदद हक हैदर।